ایک بھائی کا سوال ہے، توحید کا عام اور خاص معنی کیا ہے اور شرک کا عام اور خاص معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، میرا سوال یہ ہے کہ اس سوال کی ضرورت کیا پڑی ہے کہ توحید عام توحید خاص میں تفریق کرنا اور یہ جاننا، کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں، اور کیوں ہم یہ سوال کرتے ہیں؟ اس کا جواب بالکل ضرورت ہے، یقیناً ضرورت ہے۔ جب ہم امت پر نظر ڈالتے ہیں اور حالت دیکھتے ہیں اکثر مسلمانوں کی، تو پتہ چلتا ہے کہ توحید کے علم، معرفت اور جو بنیادی اور جو خاص معنی ہے توحید کا، اس سے اکثر مسلمان غافل ہیں، بے علم ہیں، جس کی وجہ سے ان سے بہت بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں توحید کے معاملے۔ اور یہ حقیقت بھی اچھی طرح جان لیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہمارا اہل بدعت کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ فروع مسائل میں ہے، صرف یعنی رفع دین کا معاملہ ہو گیا، امین بالجہر کا معاملہ ہو گیا، اس طریقے کے اور جو مسائل ہیں، نہیں واللہ یہ اپنی جگہ پہ اختلاف موجود ہے، اور یہ دلیل کی روشنی میں اختلاف موجود ہے۔ ہمارا اصل اختلاف جو ہے، جو اختلاف کی بنیاد وہ عقیدہ کے اصول اور مسائل میں ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں ہم بات کس چیز کی کر رہے ہیں؟ کلمہ توحید کی بات ہے، توحید کی معرفت، توحید کے علم، توحید کے معنی۔ جب توحید کی بات ہو تو بسم اللہ الہ الا اللہ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارا اختلاف اہل بدعت سے کلمہ توحید کی بنیاد پر ہے، اور پھر جو بھی مسائل متفرع ہوتے کلمہ توحید سے، جو عقیدہ کے اصول سمجھے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے جہاں پر غلطی ہوتی ہے ہمارا اختلاف ہے۔ تو توحید عام اور توحید خاص آپ یہ سمجھ لیں تو شرک کا آپ جواب خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں جب مقدمہ چھوٹا سا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے نوازا، وحی نازل سب سے پہلی وحی، اس وحی نازل ہونے سے پہلے وحی کا نور نہیں تھا، شرک عام تھا، بدعات عام تھی۔ دنیا کی سب سے عظیم جگہ پر مکہ معظمہ کی ہم بات کر رہے ہیں، شرک کی تاریکیاں تھی، بت پرستی تھی۔ یہاں تک آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ کے ارد گرد جو ہے 360 بت موجود تھے۔ طواف کعبے کا بھی ہوتا تھا، طواف بتوں کا بھی ہوتا تھا۔ اور یہ بھی حقیقت جان لے کہ جو مشرکین تھے، مشرکین عرب جو تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ورنہ پھر طواف کس کا کرتے تھے؟ وہ کس لیے طواف کرتے تھے؟ وہ یقین جانتے تھے کہ ان کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، خالق اور رازق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یقین تھا۔ اسے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر موجود ہے۔ جب مجھ سے سوال کیا جاتا ہے تو تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو ابو جہل، ابو لہب اور تمام مشرکین یہ حقیقت جانتے تھے، اور خوب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے۔ اور اسے کیا کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں؟ توحید ربوبیت۔ ربوبیت کا لفظ رب سے لیا گیا ہے، اور رب کہتے ہیں خالق، مالک، تدبیر کرنے والا، رازق، نفع نقصان کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، یہ تمام جو معنی ہیں ربوبیت کے معنی ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں ان صفات میں جو ربوبیت کے صفات ہے، تو آپ توحید کرتے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اسے کہ توحید الربوبیہ عربی میں۔ تو مشرکین عرب اس حقیقت سے واقف تھے، اور یہ عام فہم تھی ان کی، یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے۔ اور جب اللہ کی عبادت کرتے تھے تو پھر جب اس رب کو، جس کو رب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، جب عبادت کرتے تھے تو اس عبادت میں جو راستہ اختیار کیا تھا وہ غلط تھا۔ وہ ربوبیت کا حق تو ادا کر رہے تھے، لیکن الوہیت کا حق ادا نہیں کر سکے عبادت کا۔ اس لیے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں کر سکتے ہم، وہ عظیم ذات ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، شفاعت کرنے والے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے۔ ہماری دعائیں، ہماری پکاریں، ہماری حاجتیں نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ کو، تو ہمیں ان وسطاء اور ان وسیلت سہولت کاروں کی ضرورت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی کر سکیں گے، اور ہمارے جو حاجتیں ہیں، جو ضرورتیں ہیں، وہ پوری ہوں گی۔
اسی اللہ نے کیا فرمایا سورۃ زمر میں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ تو عبادت میں جو ان سے غلطی ہوئی ہے، اس عبادت میں غلطی کی وجہ سے معمولی غلطی نہیں تھی، یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ سب سے بڑی غلطی جو ہوئی ہے کائنات میں وہ توحید عبادت میں ہوئی ہے، ورنہ توحید ربوبیت میں تو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی فرعون نے جب کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس نے پیدا کیا، اسے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے۔ تو توحید ربوبیت پر جس نے بھی انکار کیا، تکبر کی بنیاد پر تو انکار کر سکتا ہے، حقیقت تو انکار کر نہیں سکتا وہ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اور پیدا کرنے کی صفت سب سے بڑی صفت ہے ربوبیت کی، وہ بھی جانتے ہیں۔ لیکن تکبر گھمنڈ میں آ کے کہہ بیٹھا وہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو واحد خالق اور مالک اور مجھ کو جو حاجت ہے وہ ماننا توحید ربوبیت ہے، یہ عام مفہوم میں سے ہے۔ توحید کا عام مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی حقوق ہیں اور خصوصیات ہیں، ان حقوق اور خصوصیات میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کو کہتے ہیں توحید، یہ عام مفہوم ہے۔ اور اللہ خصوصیات تین قسم کی ہیں، ربوبیت کی جو حق کی خصوصیت ہے، دوسرا ہے عبادت کی، الوہیت کی، تیسرا اسماء و صفات کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ربوبیت میں، الوہیت العبادت و اسماء و صفات میں، اسے کہتے ہیں توحید، یہ عام مفہوم ہے۔ جو خاص مفہوم، جس بنیادی مفہوم بھی کہتے ہیں توحید کا، یہ وہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں وہ نازل کی ہیں، اور جس کے لیے جہاد کو اللہ نے جو ہے نا مشروع فرمایا ہے، جس کی جنت اور دوزخ بھی اللہ نے قائم کی ہے، وہ کون سی ہے؟ توحید الوہیت، توحید عبادت جسے کہتے ہیں، اور یہ اساس ہے۔ اسے توحید بنیادی معنی بھی کہتے ہیں اور خاص معنی بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی خاص معنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پر یہ وحی نازل نہیں کہ لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ میں تمہارا واحد سچا رب ہوں، وہ تو پہلے سے جانتے تھے، فطری طور پہ انسان جانتا ہے، اور اگر وہ نہیں مانتا تو عقلاً جو ہے نا اس کی جو ہے نا اسے جواب مل جاتا ہے اور لاجواب ہو جاتا ہے۔ یعنی شریعت میں تو کئی دلائل ہیں، اگر عقلی دل سے بھی آپ اس کو بات کریں تو تب ہی مار کھا جائے گا۔ ربوبیت کا انکار کسی نے کیا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، لیکن الوہیت میں دیکھیں سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اور شرک کی ابتدا کہاں پہ ہوئی؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ دیکھیں 5 نام قرآن مجید میں آئے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ سورۃ نوح کے 23 میں آیا ہے۔ یہ کون تھے؟ سن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ 3 نیک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ دیکھیں ہم معروف کیا ہے کہ 5 بتوں کے نام ہے نا، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 جو ہے نا بتوں کے نام ہے، حقیقتاً یہ بت نہیں ہے، بتوں کو تراشا گیا ہے اور پھر نام رکھ دیے گئے ہیں ان اولیاء اور صالحین کے نام پر، تاکہ ان کے نام زندہ رہیں، مٹ نہ جائیں۔ دیکھ شیطان کیسے وسوسے کرتا ہے اور بہکاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو 5 بزرگوں نیک اور صالح لوگ تھے، جب مر گئے تو پھر ان کی قبروں پر پتھر نصب کر دیے گئے، جب علم جاتا رہا تو ان کو پوجا گیا، عبادت کی گئی۔ یہ الفاظ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سورۃ نوح کی تفسیر میں، دیکھ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو نیک اور صالح لوگ ہیں، اور آپ دیکھ لیں، آپ جتنے بھی نیک اور صالح لوگ ہیں جب لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے تو پھر بت کی شکل اختیار کر دیتے ہیں۔ اب بدھسٹ کو دیکھ لیں، کس کی پوجا کرتے ہیں؟ ایک شخص کی جو اچھا نیک اور صالح تھا، پتہ نہیں کیا تھا پھر زمانے میں، کوئی اچھا کام کیے ہوں گے، لوگ متاثر ہوئے پھر بت بنا دیا، کسی نے کسی اور کا بت بنا دیا، یہاں تک کہ لوگ گائے کو بھی سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کوئی بھلے کے کام کرتے، اچھا کام اس سے وہ دیکھتے ہیں کہ خیر کا باعث بنتی ہے، تو کیا ہر خیر کے باعث کو عبادت شروع کر دیں گے کیا؟ سبحان اللہ۔ تو جو شرک ہے، شرک کا عام مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو شریک حصہ دار کرنا، جو اللہ تعالیٰ کے جو بھی حقوق یا خصوصیات ہیں، چاہے وہ ربوبیت میں ہو، الوہیت میں، اسماء و صفات میں ہو۔ جو خاص معنی شرک کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا، جو بنیادی مفہوم اور معنی ہے، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، یہی بنیادی پیغام دے کے۔ کیا بنیادی پیغام ہے رسولوں کا؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے، ایک سچا معبود ہے۔ وقد بعثنا فی کل امۃ الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ہم نے ہر امت پر رسول بھیجا ہے، کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کا اجتناب کرو، یہ بنیادی معنی ہے۔ آج امت میں دیکھ لیں آپ، یا علی مدد، قبر کا طواف کرنا،
منتیں وہاں پہ کرنا، قربانیاں دینا، نظر و نیازیں کرنے، کیا ہے؟ اب ان سے پوچھا، کہتے ہیں کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہ ہماری رسائی کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں ملا دیتے ہیں، ہمیں قریب کر دیتے ہیں، ہماری رسائی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ ہیں، ہم انہیں پکارتے ہیں، ہمارے پکار کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے لیے مجھے بتائیں کیا فرق ہے؟ درس کے شروع میں نے کیا کہا تھا؟ مشرکین عرب کیا کہتے تھے؟ وہ کیا عذر پیش کرتے تھے جب وہ عبادت کرتے تھے لات اور عزہ کی اور منات کی اور دیگر بتوں کی؟ کیا عذر پیش کرتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفى۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ زمر پڑھ کے دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک کرتے، اسے ہم ان کی پوجا کرتے، عبادت کرتے ہیں؟ مشرکین عرب کہہ رہے ہیں، اور ہر زمانے کے مشرکوں کا یہی عذر ہے کہ ہم نہیں عبادت کرتے ہیں کہ مگر یہ اللہ تعالیٰ کے تاکہ ہمیں قریب کر دیں۔ ان کے بارے میں تو اللہ فرمایا کہ کافر ہیں، کہ شرک کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو آج کا مسلمان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ جو راستہ مشرکین عرب کا تھا، جس کی مذمت کی گئی ہے اور کافر کہا گیا ہے، آج وہ راستہ توحید کیسے ہو سکتا ہے، ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ جاننا توحید کا عام مفہوم کیا ہے، خاص مفہوم کیا ہے، شرک کا عام مفہوم اور خاص مفہوم کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میاں کس جھنجھٹ میں پڑ گئے ہیں، کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو؟ بس توحید ہے، توحید ہے۔ بس کہاں پہ ہے توحید؟ مجھے بتائیں ذرا، کیسے بس توحید میں ہے جبکہ سب سے بڑی غلطی توحید میں ہو رہی ہے؟ سب سے بڑا جرم پتہ ہے کون سا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ سب سے بڑا ظلم لوگوں کو نظر آتا ہے، بھائی فلاں نے ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، اس کو مارا ہے، اس کو پیٹا ہے، اس کو گالی دی ہے، یہ سب ظلم نظر آتا ہے، یہ سب ظلم ہے، نہیں ہونا چاہیے معاشرے میں۔ لیکن اس سے بڑھ کر ظلم کون سا؟ یہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ قتل بھی ظلم ہے، کوئی شک نہیں ہے، ڈکیتی، چوری، سب ظلم ہے، زناکاری، بدکاری، فساد، کرپشن، سب ظلم ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے عظیم جرم ہے، سب سے عظیم ظلم ہے۔ کس نے فرمایا ہے؟ پڑھتے قرآن مجید میں ہم سورۃ لقمان میں، کبھی سمجھا بھی اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی گروا میں جا کر دیکھا بھی ہے کہ کیا ہم اس موذی مرض سے بچے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ظلم عظیم ہے، وہ پرواہ بھی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں یار کیوں امت کو پریشان، لوگوں کو پریشان کرتے ہو؟ آپ لوگوں کو نماز کی باتیں کرو، لوگوں کو حسن اخلاق کی باتیں کرو، صلہ رحمی کی باتیں کرو، والدین سے حسن سلوکی کی باتیں کرو۔ میرے بھائی یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حسن سلوکی کی بات کی قرآن مجید والدین سے، وہ بھی والدین احسان ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ پڑھے قرآن مجید کو اور دیکھیں، ایک جگہ پہ دکھائیں والدین کے ساتھ احسان سے پہلے کیا اللہ نے بیان فرمایا ہے؟ کیوں جوڑا اللہ تعالیٰ نے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بعد میں کیوں ہے بھائی؟ اللہ تعبد الا اياه، لا الہ الا اللہ، پھر وہ بدن احسان۔ وجہ کیا ہے؟ وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وجہ کیا ہے؟ توحید ہے، شرک، توحید کا حکم ہے، شرک سے منع کیا گیا، پھر حسن سلوکی والدین کے ساتھ۔ آپ جتنے بھی اچھے حسن سلوکی کر لیں والدین کے ساتھ، لیکن شرک کرتے ہیں، عمل تو اکارت ہو گیا۔ لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ ہمارا ایمان واللہ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام دیکھیں، فرمان دیکھیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں میں آپ کے اعمال بھی اکارت کروں، کوئی عمل باقی نہ رہے۔ شرک کے ساتھ کوئی نیک عمل باقی رہتے ہیں، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی صلہ رحمی، کوئی حسن سلوک، کچھ باقی نہیں رہتی۔ اللہ کی قسم سب مٹ جاتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا۔ اگر توحید بھی سب کچھ ہے۔ اس لیے ارکان اسلام کی بات کرتے ہیں، نماز سب سے پہلے رکن ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ کیا ہے؟ سب سے کلمہ شہادت ہے سب سے پہلے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا جو نماز پڑھتے اسے پتہ نہیں کلمہ شہادت کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ لیکن کیوں اس ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا متفق علیہ حدیث میں، تاکہ پتہ چلے نمازی کو بھی، حج کرنے والوں کو بھی، عمرہ کرنے والوں کو بھی، زکوٰۃ دینے والے اور روزہ رکھنے والے کو، کہ جب تک توحید کا حق ادا نہیں ہوتا نماز کا حق ادا نہیں ہو سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ باقی 4 ارکان جو ہے عبادات کے نہیں ادا ہو سکتا حق ان کا جب تک کہ کلمہ شہادت کا حق ادا نہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلے توحید اور کلمہ شہادت ہے، اچھی طرح سمجھنا ہے۔ ہم سب پر فرض ہے، تمام مسلمانوں مرد و زن پر فرض ہے کہ توحید کو صحیح سمجھیں، صحیح سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں، اور عمل کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ بھی کریں، تناصح بھی کریں اور صبر بھی کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ یہ حق آگے دیکھیں، وتواصوا بالصبر۔ بغیر صبر کے آپ ان تینوں پہ عمل نہیں کر سکتے، صبر کرنا پڑے گا، لوگوں کی باتیں سننی پڑے گی، برا بھلا کہا جائے گا،
یہ وہابی ہیں، یہ فتنہ باز ہیں، یہ چاہتے ہیں تفرقہ چاہتے ہیں. پھر ہم تو امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، کلمہ توحید پر کہتے ہیں تفرقہ چاہتے ہیں. وہ جو شرک کرنے والے ہیں، جو کبھی اس درگاہ پہ جا رہے، کبھی اس اولاد اس درگاہ پہ جا کے ملے گی، رزق اس درگاہ پہ جا کے ملے گی، روزگار وہاں پہ جا کے ملے گا، صحت آپ کو فلاں درگاہ کے جا پہ ملے گی. تفریقہ یہ پیدا کر رہے ہیں امت میں، یا ہم کہہ رہے ہیں سب کو جوڑ کہتے ہیں ایک اللہ سے مانگو. توحید اللہ کی قسم جوڑتا ہے، توحید جوڑتا ہے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. توحید جوڑتے ہیں امت کو اللہ کی قسم. توڑتا کیا ہے؟ شرک توڑتا ہے. آج یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ توحید کی بات نہ کرو، شرک سے لوگوں منع نہ کرو، آپ تفریقہ پیدا کرتے امت میں. آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، ایک آیت دیکھا جہاں پر توحید کا ذکر ہو اور اتفاق نہ ہو، انتشار کی وجہ بنے. کہاں پر ایک حدیث دکھا دو کہاں پہ؟ بلکہ تمام قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں آپ دیکھیں ایک ہی بنیادی پیغام ہے. جب امت کی جوڑنے کی بات آتی ہے، اتفاق کی بات آتی ہے تو توحید کا ذکر ہوتا ہے، سنت کا ذکر ہوتا ہے. جب تفریقے کی بات آتی ہے تو پھر شرک اور بدعات کا ذکر ہوتا ہے. آج وقت ہے کہ ہم مسلمان اپنی آنکھیں کھولے اور دیکھیں. آج امت کی حالت تو دیکھیں کہاں پر ہم پہنچے ہیں. دشمن کا غلبہ ہے، اندرونی انتشار موجود ہے، فتنے موجود ہیں، نافرمانی عام ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ. جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چلیں گے، توحید اتباع سنت کو نہیں سمجھیں گے، نہیں عمل کریں گے، ہماری حالت نہیں بدلنے والی. اچھی طرح یاد رکھیں، اگر واقعی حالت بدلنی ہے، اپنی حالت بدلنی پڑے گی، اپنے گھرانے کی حالت بدلنی پڑے گی، پھر معاشرہ تبدیل ہوگا. معاشرہ بدلنا چاہتے ہیں، خود نعوذ باللہ شرک اور بدعات پہ ڈوبے ہوئے ہیں، کیسے معاشرہ تبدیل ہوگا؟ اور ان کی پرواہ نہ کر جو کہتے ہیں یہ فتنے باز ہیں، وہابیاں پتہ نہیں، چھوڑیں ان کو دعا کر اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے. ان کا نہ سمجھ لوگ ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، وہ کثرت سے سمجھ رہے ہیں، آ رہے ہیں اس راستے پہ الحمدللہ. ہماری دعوت بالکل واضح ہے، توحید ہے، اتباع سنت ہے، منہج سلف الصالح ہے، قرآن ہے، سنت ہے، فہم السلف الصالح ہے. صحابہ اور سلف کے سمجھ کے مطابق قرآن کو سمجھو، حدیث کو سمجھو، واللہ اب موحد بن جائیں گے، متبع سنت بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے صحیح راستہ اختیار کیا. اہدنا الصراط مستقیم جو ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، یہ وہی راستہ ہے، یہ ہماری دعوت ہے، اور اس دعوت کی اساس بھی یہی ہے. اور اگر آپ ہم سے اتفاق رکھتے ہیں کہ یہی ہے تو الحمدللہ. اگر آپ اختلاف رکھتے ہیں پھر دلیل آپ پر ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ اہدنا الصراط مستقیم میں توحید اور سنت نہیں ہے، کچھ اور ہے، دکھائے کہاں پہ. اسے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کون ہے؟ وجہ کیا ہے کہ صراط مستقیم کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے الذین انعمت علیہم، جب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل کی ہیں. انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین. انبیاء کا راستہ، صدیقین، شہداء، صالحین. انبیاء سب سے بڑے ہیں، پھر صدیقین، شہداء و صالحین. سب سے زیادہ یہ اوصاف کن میں ہیں؟ صحابہ میں. صحابہ سے بڑھ کر کون صدیق ہو سکتا ہے؟ شہداء اور صالحین سے بڑھ کر کون ہو سکتے ہیں؟ جب یہ ان کا راستہ ہے تو یہ ہے میری دعوت السلفیہ، یہی ہے. یہ راستہ واللہ جوڑتا ہے، باقی تمام راستے توڑتے ہیں. دیکھ لیں آپ، کوئی کہتا ہے میں کوئی معتزلہ کا راستہ اختیار کر گیا، کوئی کہتا ہے میں اشعری ہوں، کوئی کہتا ہے میں ماتریدی ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں راستے پہ چلنے والا ہوں. کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم تفریقہ کا شکار ہیں؟ 73 فرقے بنے گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اس امت کے سوا ایک فرقے کے. کون سا فرقہ ہے؟ علما انا علیہ واصحابی، فرمایا میرے صحابہ ہیں، یہی راستہ ہے. اہدنا الصراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ سلفیت کا راستہ ہے. باقی تمام فرقے جہنم میں جا رہے ہیں، ایک یہ فرقہ ہے جو جنت میں. یہ بھی فرقہ ہے. فرقہ بعض لوگ کہتے ہیں آپ بھی تو فرقہ بنایا، آپ کون سے تفرقے سے پاک؟ میرے بھی ہم وہ فرقہ جو بچنے والا فرقہ ہے. باقی جب چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ 10 لوگ ایک راستے پہ جا رہے ہیں، ایک چلا گیا 9 بچے، 2 چلے گئے 8 بچے، چلتے چلتے آپ اکیلے رہ گئے ہیں، باقی سب 9 چلے گئے ہیں. تو آپ بھی تو فرقے ہو گئے نا اکیلے. تو جو آپ کو چھوڑ کے قصور ان کا ہے یا آپ کا قصور ہے؟ جو بچنے والا فرقہ 73 فرقے بٹیں گے، 72 جو جہنم میں جائیں گے، قصور ان کا ہے. جو ایک بچنے والے فرقہ کا قصور کے بعد تم فرقہ کیوں ہو بھائی؟ جب باقی سب چھوڑ کے جائیں گے، دائیں بائیں آپ کو چھوڑ کے، پھر آپ ہی رہیں گے نا پھر حق پر. اس لیے اس کو فرقہ کہا گیا. اسے طائفہ بھی کہا گیا، لیکن طائفہ منصورہ کہا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حق پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم فہم صالح توفیق عطا فرمائے اور حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.